السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ ہمارے دکھتے ہوئے مسائل میں سے رضاعت ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یقیناً یہ ایک طویل موضوع ہے، لیکن میں اختصار کے تقاضوں کے پیش نظر کوشش کروں گا کہ چند منٹ میں آپ کو اس کے بارے میں ضروری امور سے آگاہ کر سکوں۔ سب سے پہلے رضاعت کا معنی یہ ہے دودھ پلانا۔ رضیع دودھ پیتے بچے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اور ہماری عام اصطلاح میں انسان کا اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پینا رضاعت کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الرضاعۃ من المجاعہ، کہ رضاعت بھوک سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رضاعت کا اصل وقت وہ ہوتا ہے جب بچے کی خوراک صرف اور صرف ماں کا دودھ ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں بنیادی طور پر رضاعت ثابت اسی وقت ہوتی ہے جب بچے کی عمر 2 سال سے کم ہو، جس دوران وہ صرف والدہ کے دودھ پر زندگی بسر کرتا ہے۔ اب اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ کم از کم کتنی مرتبہ بچہ دودھ پیے تو رضاعت ثابت ہوگی۔ اس میں زیادہ تر اہل علم تو اسی طرف گئے ہیں کہ کم از کم 5 مرتبہ بچہ پیٹ بھر کر دودھ پی لے، جس سے اس کی بھوک مٹ جائے تو پھر رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، جبکہ محتاط ترین موقف یہ ہے کہ 3 مرتبہ ایک بچہ جس کی عمر 2 سال سے کم ہو وہ پیٹ بھر کر دودھ پی لے تو وہ عورت جس کا اس نے دودھ پیا ہے وہ اس کی والدہ ہوگی۔ اس عورت کی ساری اولاد اس کے بہن بھائی ہوں گے، اور جن جن بچوں نے اس عورت کا دودھ پیا ہے وہ سارے کے سارے اس کے لیے بہن بھائی بن جائیں گے۔ اب رضاعت کے ساتھ کچھ اور مسائل بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو رشتے نسب سے حرام ہیں وہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ رشتہ جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتا ہے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے، وہ ہے بڑے کی رضاعت۔ اس میں چونکہ ایک حدیث بھی موجود ہے، جب پردے کا حکم آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے۔ کہا جی ایک لڑکا ہے میں نے لے کر پالا ہوا ہے، اور ظاہر بات ہے ابھی پردے کو حکم آ گیا تو میری بیوی کے لیے تو وہ غیر محرم ٹھہرا، لیکن میں کیا کروں، اس کا تو میرے گھر میں اس قدر آنے جانے کا سلسلہ ہے، میں نے اس کو بیٹا بنایا ہوا ہے، تو میرے لیے تو بڑا مشکل ہے کہ میں اس کا جو آنا جانا بند کر دوں یا بیوی سے کہوں کہ پردہ کرے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ اپنی بیوی سے کہو کہ اس لڑکے کو جو کہ بڑا تھا بالغ تھا دودھ پلا دے۔ یہاں سے لوگوں نے اپنی طرف سے عجیب و غریب استدلال کیے ہیں، جبکہ حقیقت میں اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رضاعت کا اصل وقت وہی ہے جب بچے کی خوراک صرف ماں کا دودھ ہو، لیکن اگر باامر مجبوری کوئی ایمرجنسی بن جائے تو پھر کسی بڑے کی رضاعت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی دوران ایک اور بڑا دکھتا ہوا مسئلہ آ جاتا ہے، میاں بیوی کا باہمی مسئلہ۔ اگرچہ یہ ایک الگ اور مستقل موضوع ہے کہ ہمارے ہاں اس حوالے سے بہت ساری ایسی پابندیاں میاں بیوی پر عائد کر دی جاتی ہیں جو کہ شرعی طور پر درست نہیں، اور بہت سارے ایسے امور کو میاں بیوی کے درمیان حلال کر دیا جاتا ہے جو کہ عام حالات میں حلال نہیں ہیں۔ میں سمجھا دوں کہ ظاہر بات ہے جب میاں بیوی آپس میں مخصوص حالت میں ہوتے ہیں تو یقیناً شریعت انسانی جذبات کو نظر انداز تو نہیں کر سکتی، تو اس لیے شریعت نے وہاں پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کا دودھ جو ہے وہ منہ میں ڈال لے اور اسی دوران اگر کچھ قطرے اس کے پیٹ میں بھی چلے جائیں تو شرعاً اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں۔ رہا یہ مسئلہ جی اس طریقے سے تو وہ ماں بن جائے گی،
ماں بنتی ہے نیت کے ساتھ. جب یہاں نیت ہی یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اس کے لیے محرم بنانا ہے یا ماں بنانا ہے, تو پھر یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ لہذا اس مسئلے میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. شریعت نے جب ان دونوں افراد کو ایک دوسرے کے لیے حلال قرار دیا تو چند مخصوص حدود کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ جائز قرار دے دی ہے. اشارتاً اتنی بات کافی ہوگی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ شریعت نہ تو 7 سمندروں سے زیادہ وسیع ہے اور نہ ہی چھلے سے زیادہ تنگ ہے. شریعت کو اس کے مزاج کے مطابق ہی لینا چاہیے. یہی وہ ایک نصیحت ہے جو میں آپ لوگوں کو کرنا چاہتا تھا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.